کہ اللہ نے رسول خدا کو اس معاشرے میں بھیجا جو اس وقت دنیا کا سب سے بدترین معاشرہ تھا، کہ آراب جاہلیت کی جب آپ جہالت پڑھیں گے تو آپ پریشان ہو جائیں گے۔ آج یہ بولیں کہ مولانا مثلاً یورپ میں جائیں، مختلف قسم کے زنا ہیں وہاں پر، عرب کے یہاں تقریباً 7 سے لے کے 8 زنا ایسے تھے جن کو انسان ممبر سے بھی بیان نہیں کر سکتا۔ اس قدر گراوٹ کا معاشرہ، آپ نے کبھی سوچا نہیں اگر نبی کو بھیجنا تھا تو روم ایک بہت بڑی سویلائزیشن، ایجپٹ ایک بہت بڑی سویلائزیشن، ایران ایک بہت بڑی سویلائزیشن، لیکن نبوت کو نہ ایران میں بھیجا گیا، نہ مصر میں بھیجا گیا، نہ روم میں بھیجا گیا۔ اس زمانے کے سب سے پسترین لوگ، غیر مہذب، غیر انسیولائزڈ لوگوں میں رسول خدا کو بھیجا گیا، کیونکہ امام کا کام یہی ہے کہ مردہ قوموں کو زندہ کرے۔ ایک نیٹ ورک جو رسول خدا نے بچھایا، ایک انسان ایمان لاتا ہے، 2 لوگ ایمان لاتے ہیں، وہاں کے غریب ایمان لاتے ہیں، پھر اتنی طاقت پکڑ لیتے ہیں، جنگیں جیت جاتے ہیں، مکے کو فتح کر لیتے ہیں۔ ایسے عرب کے لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ ایسی کون سی تبدیلی رسول خدا نے لائی کہ اپنے گھروں کو ایک دوسرے کے ساتھ تقسیم کر رہے ہیں، قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، بچے رسول خدا پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، اپنی دولتیں رسول خدا پہ لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ پھر رسول خدا کے جانے کے بعد ایسی تنزلی آتی ہے اسی معاشرے میں، اصل کی طرف پلٹ کے چلا جاتا ہے کہ وہی معاشرہ پھر اپنے نبی کے نواسے کا قاتل بن جاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ وہ معاشرہ جسے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں بس ایک ہی چیز مانگ رہا ہوں کہ میرے آل سے، میری اہل بیت سے کیا کرنا؟ مودت کرنا، محبت کرنا۔ صلہ محبت کیا ہے کہ حسن کے جنازے میں 70 تیر لگائے جاتے ہیں۔ صلہ محبت یہ ہے کہ بیٹی کو فدق نہیں دیا جاتا۔ صلہ محبت یہ ہے کہ حسین ابن علی کو کربلا کے میدان میں کس طریقے سے مارا جاتا ہے، کہ جرم کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ مطلب کوئی ایسا جرم نہیں تھا جو کربلا میں نہیں ہوا۔ مولا حسین کو شہید کرنا تھا، ٹھیک ہے، لیکن لاشوں کو پامال کرنا، 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارنا، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کے بازاروں میں لانا۔ اس ملک میں کتنے کمیشن بنتے ہیں، مسلمان ایک کمیشن اپنی تاریخ پہ بھی تو بنائے۔ یہ معاشرہ راتوں راتوں بدل گیا۔ وہ کون سے اسباب تھے، وہ کون سے عناصر تھے جن کی وجہ سے یہ معاشرہ قاتل حسین بن رہا ہے؟ پھر کیا آج کے مسلمان کو ڈرنا نہیں چاہیے کہ اگر وہ معاشرہ جس کا فاصلہ نبی سے بہت کم ہے وہ قاتل حسین بنا، میں جو آج کے معاشرے میں رہ رہا ہوں 1400 سال کا فاصلہ ہے، میں تو اس سے بھی بدتر بن سکتا ہوں۔ بھائی ہم لوگ پہلے سے تو شیعہ نہیں تھے نا، یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ آج پاکستان میں اتنے شیعہ ہیں، یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ ایران شیعہ ہے، یہ 1400 سال کا تسلسل ہے کہ عراق میں شیعہ ہیں، بغداد میں شیعہ ہیں، آذربائیجان میں شیعہ ہیں۔ یہ ایک دن میں تو نہیں بنے ہیں۔ وہ کون سی سیکریٹ مینجمنٹ تھی اہل بیت کی، یہ کون سا سیکریٹ نیٹ ورک تھا اہل بیت کا کہ ایک ایسا معاشرہ جو قاتل امام تھا اس معاشرے کو ناصر بنا دیا۔ امام حسین اور امام محمد باقر میں ایک امام کا فاصلہ ہے، اس ایک امام کے فاصلے نے ایک ایسا معاشرہ جو امام حسین کو مار رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو کہہ رہا بغض نبی گلا کاٹ رہا ہے، ایک ایسا معاشرہ جو پتھر مار رہا ہے۔ ایک امام کے فاصلے کے بیچ میں جب 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے تو جس بھی مسجد میں جاؤ تو آواز آ رہی ہے قال صادق قال جعفر۔ صرف ایک مسجد میں 1000 کے قریب شاگرد امام محمد باقر کے، 4000 کے قریب شاگرد امام جعفر صادق کے، ایک شاگرد 70 ہزار حدیثوں کا ناقل بنا۔ آپ سمجھ رہے ہیں آج واقعاً جوان سے پوچھا جائے امام زین العابدین کا تصور کیا آپ کے ذہن میں؟ کانسیپٹ آف امام زین العابدین میرے ذہن میں یہ کیسا امام کلیات باللہ بیمار ہے، خیمے کے اندر ہے، ہاتھوں میں رسیاں ہیں، زخمی امام ہے اور 24 گھنٹہ وہ روتے تھے بس۔ 25 سال اس امام نے ایسا کیا کیا؟ وہ کون سی سیکریٹ کام تھے امام کے کہ جب 5ویں امام کا زمانہ آتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں شاگرد مسجدوں میں بیٹھے ہیں۔ اہل سنت کے چاروں مکاتب کے امام اٹھائیں یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ یہ شاگرد ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کے۔ علم کی کڑیاں ملتی ہیں تو ان سے، صوفیہ کو اٹھائیں کڑیاں امیر المومنین سے، فرقہ زیدیہ، فرقہ اسماعیلیہ جن پہ میں کل کی مجلس میں آؤں گا، یہ ساری لڑیاں نکلی، ان کو تربیت کس نے دی؟ اہل بیت علیہ السلام۔ ایک وہ تربیت تھی جو دشمن کو نظر آتی تھی، ظاہر ہے وہ تربیت دشمن دیکھتا اہل بیت کو روک لیتا۔ ایک وہ تربیت تھی جو چھپی ہوئی تھی، وہ نہ آپ کو نظر آئے گی نہ مجھے۔ علماء فرماتے ہیں اہل بیت کی مثال اس پہاڑ کی طرح ہے کہ جس پہاڑ پر برف پڑا ہوا ہے، یعنی آدھے پہاڑ پہ برف ہے، آدھے پہاڑ پہ برف نہیں ہے۔ جو نہیں ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جس پہ برف پڑا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، اور اس کا کب پتہ چلے گا؟ گزر زمان میں پتہ چلے گا۔
اس زمانے میں اگر یزید سے پوچھا جاتا کہ تو کامیاب ہوا یا امام حسین کامیاب ہوا، وہ یہ سمجھتا میں کامیاب ہوا، لیکن وقت نے بتایا کہ یزید مردہ باد تھا اور حسین زندہ باد ہے۔ سیدہ زینب کا جملہ کہ یزید آج تخت تیرا ہے، فوجیں تیری ہیں، نقارے تیرے ہیں، آوازیں تیری ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا یہی شہر ہوگا تیرے نام سے جانا نہیں جائے گا، میرے نام سے جانا جائے گا۔ کہاں ہیں آج؟ جو کل تخت پر تھے آج ہے نام و نشان۔ متوکل نے امام حسین کے روزے کو گرانے کی کوشش کی، لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے گئے، ایک صحرا میں امام حسین کے بدن کو چھوڑا گیا، لیکن آج جائیے کربلا، چمک رہا ہے حسین کا روزہ۔ کس قدر خدا نے محبت ان بندوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، یہ وقت بتاتا ہے کہ کامیابی کیا تھی، ناکامی کیا تھی۔ نیٹ ورک آف اہل البیت، یہ نیٹ ورک فیڈ کہاں سے ہوتا ہے؟ کسی بھی نیٹ ورک کو چلانے کے لیے اس کی فیڈنگ ضروری ہے۔ تو آپ ایک چورس مربع بنائیے، یہ نیٹ ورک ہے، یہ نیٹ ورک فیڈ ہوتا ہے دو چیزوں سے، جس کا نام ہے عقل اور فطرت۔ دنیا کا کوئی بھی مکتب اٹھائیں اس میں عقلانیت نہیں ہے۔ مکتب تشیع عقل کا مکتب ہے۔ آپ کے مکتب میں اتنی جذابیت کیوں ہے، اٹریکشن کیوں ہے؟ 4 دن ایک بندہ شیعوں کے ساتھ گھومتا ہے، فقہ تشیع کا مطلب فقہ اہل بیت کو جب اسٹڈی کرتا ہے وہ اٹریکٹ ہونے لگتا ہے۔ ہمارے طلاق کا مسئلہ، ہمارے نکاح کا مسئلہ، ہمارے فقہی مسائل، ہمارے شرعی مسائل، اس میں عقلانیت بہت پائی جاتی ہے، کمپلیٹ ایک سیدھی لائن ہے۔ لیکن آج مسلم سوسائٹی کنفیوز ہے، ایون محبت کے معاملے میں، وہ بھی اس نیٹ ورک کا حصہ ہے، آگے آگے بیان کروں گا۔ اس نیٹ ورک کی فیڈنگ ہوتی ہے دو چیزوں سے، عقل اور فطرت۔ اس مکتب میں غیر عقلانی چیز نہیں ہے۔ وہابی بن جاؤ گے، کہیں گے باپ مر گیا، رونا نہیں، بیٹا مر گیا، رونا نہیں، حسین کی مجلس میں رونا نہیں، خلاف فطرت۔ ایک انسان ہے، بندہ ایک ڈرامہ بھی دیکھتا ہے، سیٹ سین آتا ہے، رونے لگتا ہے، اور ایک کی ماں مر گئی آپ کے رو نہیں، باپ مر گیا آپ کو رو نہیں، خلاف فطرت۔ اور وہ فطرت جو خدا نے بنائی، بندے نے نہیں بنائی۔ انسان کو دل ہے، کبھی دکھ ہوتا ہے، کبھی خوشی ہوتی ہے، کیسے ممکن ہے بندہ نہ روئے؟ آپ ایک مووی دیکھ کے روتے ہو اور یا ہم سنیں نبی کے نواسے کا گلا کاٹا گیا اور انسان نہ روئے۔ فطرت کا تقاضا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی تکلیف آپ سے برداشت نہیں ہوتی۔ یہی طلاق کا مسئلہ انڈیا میں اتنا کیس چلا، 3 طلاق 4 طلاق، لیکن اسی مسئلے کی وجہ سے کتنے لوگ اس مکتب میں آئے۔ رضاعت کا مسئلہ، دودھ پینے کا مسئلہ، تیجانی سماوی صاحب کی کتاب پڑھے، وہ فرماتے ہیں صرف اسی مسئلے سے میں نے تونس میں 4 لاکھ لوگ شیعہ بنائے، انہوں نے 4 لاکھ لوگ شیعہ، تونس جہاں کوئی شیعہ نہیں تھا، کیونکہ بعض مسائل غیر فطری غیر عقلانی ہیں، کہ شوہر غصے میں ہے، بیوی کو کہا طلاق ہے، کا جناب ہو گئی۔ ابھی تو کمال بھی کر دیا کہ ڈراموں میں جتنے نکاح ہیں کا ہو گئی، تو ایک ایکٹر نے کہا میرے تو تقریباً 400 ہو گئے ہیں، تو شروع والے کون ہیں اور آخر والے کون ہیں؟ غیر فطری دین، غیر عقلانیت۔ فقہ اہل بیت میں عقلانیت ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے ہمارے شیعوں کی ایک تفریق پیدا کی جا رہی ہے کہ ان کو فطرت اور عقل سے دور کیا جائے۔ خود اجتہاد کا مسئلہ کمپلیٹ عقلانی مسئلہ ہے، لیکن آج برمار ہے کہ تشیع کو اجتہاد سے دور کیا جائے، اور مخالفین اجتہاد کو جب دلیل دی جاتی ہے کہتے ہیں آپ روایت پڑھو، آپ حدیث پڑھو، لیکن یہ نہیں کہو کہ جناب بیمار ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ اہل بیت کے مکتب کا پہلا جو اصول ہے وہ عقل ہے، اور فرماتے عقل حجت ہے۔ امیر المومنین کو اگر ہم امام مانتے ہیں کس چیز کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے، کہ امام وہ ہونا چاہیے جو سب سے زیادہ عالم ہو، سب سے زیادہ شجاع ہو، حسب میں بہتر ہو، نسب میں بہتر ہو۔ عقلانی دلیل امیر المومنین پر، ورنہ آپ بولو گے ایمان میں زیادہ تھے وہ بھی 10 لوگ کھڑے کر دیں گے، لیکن دلیل عقلانی دیتے ہو تو علم کے میدان میں علم طالب آگے تھے، شجاعت کے میدان میں علم طالب آگے تھے۔ عقلانی طور پر ہم اس مکتب میں داخل ہوئے۔ اگر آپ مکتب تشیع سے عقل کو نکالو گے اس مکتب میں کچھ بھی باقی نہیں رہتا۔ اور عقل کا تقاضا ہے کہ جاہل کس سے پوچھتا ہے؟ عالم سے پوچھتا ہے۔ گھر بنانا ہو عالم سے، کتاب لکھنی ہو عالم سے، بیمار ہو عالم کے پاس۔ آپ اس اصول کلی کو کیسے حذف کر سکتے ہو؟ تو یہ جو نیٹ ورک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا، یہ نیٹ ورک جہاں سے فیڈنگ لیتا ہے، جہاں سے اس کا غذائیت اس کے وجود میں آتی ہے، اس کا نام ہے عقل اور فطرت۔ اب اس نیٹ ورک کے کچھ قوانین ہیں۔ جو بیسک اس نیٹ ورک کا قانون ہے وہ ہے معروف اور منکر، قانون اور لا قانونیت۔ آج کا جوان دیکھ رہا ہے کہ پاکستان تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کیونکہ قانون نہیں ہے۔ امیر کا الگ قانون ہے، غریب کا الگ قانون ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو اہل بیت نے ایک قانون بنایا، یزید کو بھی کہا اس قانون پہ چلو، امیر المومنین نے اس زمانے میں اصحاب کو بھی کہا کہ آپ اس قانون پہ چلیں۔
قانون کیا ہے؟ معروف اور منکر. معروف اور منکر کو بتائیں گے کون؟ قرآن اور اہل بیت. معروف کیا ہے؟ ما امرتم بہ. منکر کیا ہے؟ ما نہیتم عنہ. جو آپ نے کہا وہ ہم کریں گے، جس سے آپ نے روکا ہم روکیں گے. اس قانون، اس نیٹ ورک کو اہل بیت میں جو رہنا چاہتا ہے اس نے اس قانون پہ عمل کرنا ہے. اگر اس نے معروف پہ عمل نہ کیا، منکر سے گریز نہ کیا، وہ آٹومیٹیکلی اس نیٹ ورک سے نکال کے پھینک دیا جائے گا. اب معروف کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا امام نے کہا کہ یہ کاغذ یہاں رکھنا ہے، اب میں کہوں یہاں پڑا رہے کیونکہ معصوم نے کہا ہے. امر تم بے یہاں رکھنا ہے. فرمایا نہیں، عمل کرو، لیکن تمہیں اہل بیت سوچنے سے نہیں روکتے. یہ سوچو ضرور کہ یہ کیوں کہا کہ یہاں رکھوں. وہ معصوم کی جو فکر، جو اصول ہے، اس تک پہنچنے کی کوشش کرو. مثلا کہا کہ خنزیر نہ کھاؤ، حرام ہے. اب میں نے کھانا تو نہیں ہے، لیکن یہ نہیں کہ میں نہ سوچوں. کیوں نہیں؟ ریسرچ کروں گا بھائی، کیونکہ اس کے کھانے سے انسان بے غیرت ہو جاتا ہے. شراب نہ پیو، حرام ہے. میں سوچوں، عمل نہیں، لیکن سوچوں گا کیوں حرام ہے. کیونکہ جب شراب آتی ہے انسان اپنے کنٹرول کو کھو بیٹھتا ہے. محفل لہو و لعب میں جانا منع ہے، حرام ہے. ایک ایسی محفل جس کے نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، اور بندہ کیے جا رہا ہے، کرے جا رہا ہے. وقت وہاں لگاؤ، یا دنیا بنے یا آخرت بنے. پہلا اصول عقل اور فطرت، جہاں سے یہ نیٹ ورک آف اہل البیت فیڈ لیتا ہے. قانون یہ ہے اس نیٹ ورک کا کہ اس نیٹ ورک میں جو بھی بندہ رہے گا، کہا وہ کریں گے، جس سے کہا رکو ہم اس سے رک جائیں گے. اس نیٹ ورک کے اندر ٹولز کیا ہیں کہ جس کے ذریعے سے افراد کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا جائے؟ فرمایا وہ ہے محبت اور بغض، تولا اور تبرہ. آج آپ سب لوگ یہاں جمع ہو کس چیز کی بنیاد پہ؟ محبت کی بنیاد پہ. آپ کو کون کھینچ کے یہاں لایا؟ محبت کی بنیاد. ہزاروں ملینز لوگ کربلا جاتے ہیں، کون آپ کو کھینچتا ہے؟ محبت. کس نقطے پہ ہم جمع ہیں؟ محبت میں اور نفرت میں. حسین سے محبت، حسین کے دشمن سے نفرت، یہ اٹل فیصلہ ہے. کوئی شیعہ کہیں بھی ہوگا یزید سے محبت نہیں کر سکتا، اہل بیت کے دشمن سے محبت نہیں کر سکتا. حرارتاً فی قلوب المؤمنین. فرمایا ہم نے مومنوں کے دلوں میں اس محبت کی حرارت کو ایسا اجاگر کیا ہے، یہاں محرم کا چاند نظر آتا ہے، کسی اشتہار کو لگانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حسین کی محبت میں ساتھ جمع ہو جاتے ہیں کہ جناب 2 گلیاں دور بھی پیدل جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا، لیکن کربلا میں منتیں کرتے ہیں گاڑی پہ بیٹھ کے، نہیں میں نے پیدل حسین کی طرف جانا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ محبت. اس محبت نے ہم سب کو کیا کیا ہے؟ جوڑے رکھا ہے. محبت اہل بیت کی وجہ سے، نفرت اہل بیت کی وجہ سے. اور خدا کی قسم یہ محبت اتنا قیمتی اثاثہ ہے کہ جس نے آپ کو کئی چیزوں سے بچایا ہے. آج شیعہ محبت میں کنفیوز نہیں ہے، نہ ہی نفرت میں کنفیوز ہے. ہمیں پتا ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے، ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہم نے نفرت کس سے کرنی ہے. لیکن غیر شیعہ جتنا معاشرہ ہے، واللہ اس کا جوان، اس کا پڑھا لکھا بندہ، سارے کنفیوز ہیں کہ ایک طرف کہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میری آل سے محبت کرنی ہے، اور دوسری طرف کہیں کہ ہمیں قاتل سے بھی محبت ہے، ہمیں مقتول سے بھی محبت ہے. کنفیوزڈ معاشرہ. کہ تیسری ملاقات امام حسین کی ابن سعد سے، اور سوال کرتے ابن سعد مجھے کیوں مارنے کے لیے آئے؟ کہتا ہے حسین بغضاً لأبیک. تصور کریں آپ کہ تمہارے باپ کے بغض کی وجہ سے. یہ بیمار معاشرہ جس کی محبت اور نفرت کیا ہو گئی، اس میں رد و بدل آ گیا. جس کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں، اور جس کو جہاں نہیں ہونا چاہیے وہ وہاں ہے. جس علی کے لیے نبی یہ کہیں کہ اگر علی سے محبت نہیں، جس کے لیے قرآن کی آیت پڑھیں کہ مودۃ فی القربیٰ، جن سے آپ نے محبت کرنی ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کیا کہہ رہا ہے کہ بغضاً لأبیک. تیرے بدبخت جس کا تمہیں عاشق ہونا ہے، تم اس سے کیا کر رہے ہو؟ نفرت کر رہے ہو. سیدہ سے محبت کرنی ہے، اس کے دشمن سے نفرت کرنی ہے. علی سے محبت کرنی ہے، اس کے ہاتھوں میں جس نے رسیاں باندھی اس سے محبت نہیں کرنی. حسن سے محبت کرنی ہے، جس نے حسن کے جنازے پہ 70 تیر چلائے اس سے محبت نہیں کرنی ہے. حسین سے محبت کرنی ہے، جس نے حسین کے گلے کے کاٹنے کا حکم دیا اسے نفرت کرنی ہے. لیکن معاشرے میں محبت اور نفرت کا رد و بدل ہو گیا. اب اہل بیت کا کام ہے اس مردہ معاشرے کو زندگی دیں. وہ کینسر زدہ معاشرہ. رسول خدا جب آئے کہ اسی طرح مردہ معاشرہ، نبی نے ایک نیٹ ورک بچھایا. یہ آپ صیغہ اخوت جو سنتے ہیں کہ مدینے کے انصار نے اپنے گھروں کو تقسیم کیا مہاجرین کے ساتھ، یہ وہی محبت کا اصول تھا. رسول خدا کے بعد رسول تک تو محبت صحیح رہی، لیکن رسول کے بعد مسلمان کنفیوز ہو گیا. جنگ جمل میں آئے تو کہا ادھر والوں سے بھی محبت ہے، ادھر والوں سے بھی محبت ہے.
صفین میں پہنچے گا ادھر والوں سے بھی محبت ادھر والوں سے، نہروان میں پہنچے گا ادھر والوں سے بھی محبت. اب کنفیوز ہو گیا کرے کیا کریں. صفین میں امیر المومنین کے پاس سے شخص آتے مولا میں کنفیوز ہوں، ادھر بھی دیکھتا ہوں اصحاب ہیں ازواج ہیں رسول کی زوج، ادھر دیکھتا ہوں آپ ہیں مولا میں. امام نے فرمایا اگر کنفیوز ہو لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بارڈر پہ چلے جاؤ کہیں تمہارا ایمان خراب نہ ہو جائے. اس میدان میں وہی رہ سکتا ہے جسے اپنی محبت پر یقین ہو. یہ لائن اور لینتھ جو رسول خدا بتا کر گئے اس میں مسلمان باقی نہ رہا. کہ چند مثالیں دے رہا ہوں یہ سسٹم کو کینسر کیسے لگا، یہ بیمار کیسے ہوا رسول خدا کے بعد. بیسک وجہ بنی محبت اور بغض کے رد و بدل کی. کہ امیر المومنین کے بعد جب امام حسن نے لوگوں کو دعوت دی، امیر شام نے لوگوں کو بلایا کہ کس کی طرف جانا چاہتے ہو؟ حسن کی طرف. تم نے دیکھا نہیں کہ حسن کے باپ نے پہلی جنگ کی اصحاب سے جمل میں، دوسری جنگ کی صفین میں ہم سے، تیسری جنگ کی نہروان میں ان لوگوں سے جو قاری قرآن تھے حافظ قرآن تھے. کہ علی نے ہم عربوں کو دیا کیا؟ ایرانیوں سے علی نہیں لڑا، رومیوں سے علی نہیں لڑا، مصریوں سے علی نہیں لڑا، عربوں کو کوئی غنائم نہیں دیے. کہ کس علی کی طرف جا رہے ہو؟ تبھی امام حسن نے صلح میں جو آخری شرط بیان کی تھی وہ یہ تھی کہ ممبروں سے میرے بابا علی کا سب بند کر دو. ایک ایسی سوسائٹی جس میں اتنا پروپیگنڈا کہ 70,000 ممبروں سے امیر المؤمنین پہ سب و شتم ہو. 70,000 کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری مسلم سوسائٹی، پورا مسلم معاشرہ جو سب کرتا تھا. ہر نماز کے بعد یہ تسبیح بن گئی تھی کہ امیر المؤمنین پہ سب کرنا ہے. جس طرح شب 19 عمل میں ہے کہ اللہم لعن من قتل امیر المؤمنین، آپ ذکر میں 100 مرتبہ پڑھتے ہو خدا اس پہ لعنت کر جس نے علی کو قتل کیا. زیارت عاشوراء میں 100 لعنتیں بھیجتے ہو نا خدا اسے اس پر لعنت کر جس نے امام حسین کو شہید کیا. 70,000 ممبر کا مطلب 70,000 لاؤڈ، 70,000 کا مطلب 70,000 مسجدیں، 70,000 ٹی وی، 70,000 اسکرینز. یہ اس زمانے کا میڈیا ہے. 70,000 اخبار. ان سب کے بعد آج اتنے شیعہ ہیں. کیا کیا اہل بیت نے کہ ہم ان میں نہ گئے اور ہم اس نیٹ ورک کا حصہ بنے. یہ کیسی محنت کی اہل بیت نے. ہمیں تو یہ سنایا گیا ہے کہ امام 14 سال زندان میں، ایک امام کو عسکرین میں فوجی چھاونیوں میں رکھا گیا، امام رضا کو نظر بند. پھر ایسا ہوا کیا کہ جس کی وجہ سے آج دنیا میں 400 ملین شیعہ ہیں اور اتنی طاقت کے پاس اندر ہیں. یہ وہ ہڈن نیٹ ورک آف اہل بیت تھا، وہ معاشرہ جو بلندیوں پہ تھا رسول کے بعد. یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا دردناک واقعہ ہے. مالک ابن نویرہ کا قتل، یعنی یہ آپ سمجھے رسول خدا دنیا سے جاتے ہیں، یہ ریسنٹ واقعہ ہے. میں نے کہا یہ سسٹم عقل سے مرتبط. آج ہی اس واقعے کو میں تاریخ طبری، تاریخ یعقوبی اور ایک کتاب ہے ان کی البلازری، تینوں میں کہ مالک ابن نویرہ اپنے باغ میں تھے. جرم یہ تھا کہ حکومت کو مانتے نہیں تھے، وہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. ان کو مارا. مارنے کے بعد اسی رات ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی کی. جس دیگ میں کھانا بن رہا تھا اس دیگ کے نیچے مالک ابن نویرہ کا سر رکھا اور کھانا کھا کے چلے گئے. جب یہ بات جناب ابوبکر تک پہنچی انہوں نے کہا میں حد جاری کروں گا. جس نے یہ کام کیا جناب خالد. جناب عمر نے روکا. اب علماء اہل سنت میں ایک بحث چلی ہے. کہا نہیں عمر کا اجتہاد تھا نہیں ہونا چاہیے اور جناب ابوبکر کا اجتہاد تھا کہ سزا ملنی چاہیے. پھر کسی نے لکھا کہ ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ جناب ابوبکر کا علم عمر سے زیادہ تھا تو ان کو اپنی چلانی چاہیے تھی اور عمر کی نہیں سننی چاہیے تھی. یہ تو ایک اختلاف. لیکن دوسرا اختلاف جو بڑا عجیب اختلاف ہے، امام حنبل مختلف اماموں کی بحثیں اس پہ چلی ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مالک ابن نویرہ کی بیوی کے ساتھ جو فعل انجام ہوا کہا کہ وہ شادی کر کے کیا تھا، حرام تو نہیں ہے. پھر ایک بہت لمبی بحث چلی ہے عدت پہ کہ اس ملک میں عدت کا بڑا چکر چل رہا ہے. کہا کہ عدت میں کیسے نکاح کر لیا. پھر یہ بحث چلی ہے کہ کافر کی بیوی ہو تو عدت ہے کہ نہیں، مسلمان کی بیوی ہو تو عدت ہے کہ نہیں، مرتد کی بیوی ہو تو عدت ہے کہ نہیں. خیر میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مالک ابن نویرہ کیونکہ وقت کے حاکم کے خلاف تھا تو لہٰذا مرتد ہو گیا تھا اور مرتد اگر ودا ہو جائے تو بیوی کی عدت نہیں ہوتی تو لہٰذا نے نکاح کیا. وہ نکاح صحیح تھا. جب مکتب سے عقل خارج ہو جائے، یہاں آپ آتے ہو مکتب اہل بیت میں. جناب عائشہ کو جب پتہ چلا عثمان کے زمانے میں ایک بندے نے پیش امام نے شراب کی حالت میں 2 رکعت نماز کو 4 رکعت میں بدل دیا ہے اور مجمع میں سے کسی کو جرت نہیں ہو رہی کہ یہ بولے کہ جناب آپ نے صبح کی نماز 4 رکعت کیسے کر دی.
اس قدر دبدبا تھا اس معاشرے میں، کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ فرماتے ہیں نبی کی زوجہ خواتین میں سے مسجد میں آتی ہیں، نبی کا وہ چکما جو نبی پہنتے تھے، وہ جوتا، وہ لا کر امت کو دکھاتی ہیں کہ ابھی تک رسول خدا کے پاؤں کے جوتے کا چمڑا خشک نہیں ہوا اور تم نے صبح کی 2 رکعت نماز کو 4 رکعت بنا دیا۔ پھر وقت کا حاکم بحالت اجبار اسے سزا سناتا ہے۔ پھر جب حد جاری کرنے کی باری آتی ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا اس خوف میں کہ اگر ہم نے حد جاری کر دی سزا ہمیں ملے گی، اور وہاں پر بھی اگر کوئی آگے بڑھتا ہے وہ علی بن ابی طالب ہیں، اور تازیانہ اٹھاتے ہیں اور ان لوگوں کو مارتے ہیں۔ 25 سال کے بعد وہ لوگ جنہوں نے علی کو پیٹھ دکھائی، ایسا کیا کیا امیر المومنین نے کہ 25 سال کے بعد اکثریت آرا سے امیر المومنین کو خلیفہ بنایا جاتا ہے؟ فرمایا جب جسم میں کینسر آ جاتا ہے، جب جسم مردہ ہو جاتا ہے، اب ضرورت تھی امام حسین جب مکے سے نکل رہے تھے، یہ مولا کے جملے ہیں، کہ میرا خدا چاہتا ہے میں کربلا جاؤں، میرا خدا چاہتا ہے کہ میں اس گلے کٹنے کی قربانی دوں، کیونکہ مردہ جسم کو بیدار کرنے کے لیے ایک بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ آپ جب بیمار ہو جاتے ہیں، ہاسپٹلائز ہو جاتے ہیں، جب انسان کی دل کی ہارٹ بیٹ بند ہو جاتی ہے، اسے کرنٹ لگا کے جگایا جاتا ہے۔ یہ وہ قربانی تھی جس نے مردہ معاشرے کو ایک جھٹکا دیا، جس کے بعد توابین کا لشکر بنا، بنو امیہ کا ستیاناش ہو گیا۔ بنو عباس اگر حکومت پر آئے تو نعرہ کیا تھا بنو عباس کا؟ یا لسارات الحسین، ہم حسین کا بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ زبیر کا بیٹا اگر لوگوں سے بیعت لینا چاہتا ہے تو امام زین العابدین کے بیٹے کے پاس جاتا ہے کہ آپ میرے ساتھ مل جائیں، کیونکہ لوگ اب اہل بیت کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں۔ کربلا کے بعد امام حسین نے علل اعلان اہل بیت کی توہین کے دروازے کو بند کر دیا، زہر دیا گیا، زندان میں ڈالا گیا، لیکن کوئی حاکم یہ نہ مانا کہ میں نے مارا ہے۔ مامون مار کر بھی امام رضا کی مجلس عزا میں بیٹھا۔ یہ الزام کوئی اپنے اوپر لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کہتے تھے بیمار ہو کے دنیا سے چلے گئے، ہم نے زہر تھوڑی دی ہے۔ علنی توہین کا دروازہ امام حسین نے بند کر دیا۔ آج ہمارے مسلمان بھائی جو تفسیر کرتے ہیں من کنت مولا فہذا علی المولا کی، کتنی مولا سے مراد دوست ہے۔ آپ کسی برادر کو کہو کہ جناب چلو ہم نے دوستی ہی مانا کہ جو مجھ رسول کو دوست رکھتا ہے وہ علی کو دوست رکھے، کم از کم دوستی تو اچھی نبھاتے۔ یہ کیسی دوستی تھی کہ علی کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی جا رہی ہیں؟ یہ کیسی دوستی ہے کہ نبی کی بیٹی کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں؟ یہ کیسی دوستی ہے کہ علی کی نواسیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں؟ اگر آپ کی دوستی یہ ہے تو آپ کی دشمنی کا عالم کیا ہوگا؟ دوستی میں گلے کاٹ دیے، دوستی میں لاشوں کو پامال کر دیا۔ شکر خدا کریں مکتب عقل کے ماننے والے ہو، تربیت اہل بیت میں رہنے والے ہو۔ آج واللہ معاشرہ اتنی تیزی سے تباہ ہو رہا ہے۔ آپ ترکی چلے جائیں، روزہ رکھتے ہیں، افطار میں شراب پیتے ہیں۔ آپ ملیشیا چلے جائیں، نام میں سارے مسلمان، لیکن کسی ایک کو پکڑ کے پوچھو نبی کے نواسے کتنے تھے، نہیں پتا۔ بولو رسول خدا کے 10 صحابیوں کے نام بتاؤ، نہیں پتا۔ لیکن آج فرش عزا سے کسی بچے کو بھی کھڑا کرو نہ پوچھو نبی کے نواسے کتنے تھے۔ یہ شعور آپ کو فرش عزا نے دیا، یہ فکر مجلس امام حسین نے دی، یہ احسان ابی عبداللہ الحسین ہے جو فرش عزا پر آئے۔ کبھی محسوس کیا کہ جیسے محرم کا چاند نظر آتا ہے انسان کا دل غمگین ہو جاتا ہے؟ شہادت تو 10 محرم کو ہے نا، آج غم کیسے آتا ہے؟ فرمایا کیونکہ ایک امام ہے جو پردے غیب میں ہے۔ وہ مولا فرماتے ہیں مومن تو سن کے روتا ہے، اللہ مجھے آنکھوں سے دکھاتا ہے۔ اور جب حجت خدا کا دل غمگین ہوتا ہے، کیونکہ اس نیٹ ورک میں محبت کا رشتہ ہے، تو جب ان کا دل غمگین ہوتا ہے تو اس کا اثر ہمارے دل پر بھی پڑتا ہے، ہم غمگین ہو جاتے ہیں۔ کبھی نوٹ کیا کریں عصر شب جمعہ ایک غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ پوچھا مولا کیوں پیدا ہوتی ہے؟ کیونکہ عصر شب جمعہ امام زمانہ کا دل غمگین ہوتا ہے، کیونکہ مولا کربلا جاتے ہیں۔ وقت سحر دل آمادہ ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وقت سحر حجت خدا عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں۔ کربلا جاؤ زیر گنبد امام حسین، ایک عجیب کیفیت ہو جائے گی آپ کی، کیونکہ 70,000 ملائک اس جگہ پہ نازل ہوتے ہیں۔ فرمائیں آنسوؤں کی قدر و قیمت کو جانا کرو۔ بہت بڑے عالم دین بڑی اچھی مثال دیتے ہیں، فرماتے ہیں توبہ کا آنسو اور غم حسین کا آنسو۔ توبہ کا آنسو ایسا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہو، اور گناہ کی مثال ایسا ہے کہ انسان کے کپڑے گندے ہو جائیں، نجاست ہو جائے، آپ جا کو پانی میں دھو کپڑے صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ کبھی کبھی کپڑے دھونے کے بعد بھی دھبے نہیں جاتے، یہ دھبوں کو مٹانے کا کام کرتے ہیں غم حسین کے آنسو۔ حر نے گناہ کیا، توبہ کی، اللہ نے معاف کیا،
لیکن اس گناہ کے دھبے کو کس نے مٹایا؟ حسین ابن علی نے مٹایا۔ آج جتنے لوگ کربلا جاتے ہیں جناب حر کی وہ عزت، وہ احترام، وہ وقار کتنا ہے۔ تبھی حدیث معصوم ہے، فرماتے ہیں ابھی ذاکر نے مصائب پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے۔ ابھی تو رویا نہیں، رونا چاہتے ہو۔ فرمایا تم سب کے سر کے پیچھے میری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں نے آج کی کسی مجلس میں مقدس اردبیلی کا واقعہ سنایا، اتنے کریم تھے امام حسین، 7 کے قریب میرے مولا نے گھوڑے بدلے، 7۔ لِآمِرَ بِالْمَعْرُوف، جو کہیں وہ کرو۔ کا تعجب تھا کہ گھوڑا کیسے حسین کی بات نہ سنے، یہ ممکن نہیں، اور وہ بھی حسین ابن علی کا گھوڑا۔ کہ آگے بڑھو، نہیں بڑھ رہا۔ کہ عباس گھوڑا بدلو، نہیں بڑھ رہا۔ کہ 7 گھوڑے بدلے گئے۔ اس کے بعد جو کھیتوں میں کام کر رہے تھے، جب بار بار گھوڑے بدلے تو وہ کھیت والے آ گئے کہ ماجرا کیا ہے، یہ گھوڑا آگے کیوں نہیں بڑھ رہا؟ امام نے کہا بتاؤ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا نینوا، کسی نے کہا بین الحرمین، کسی نے کہا شط الفرات۔ لیتے گئے۔ امام نے کہا کوئی اور نام؟ کہا نہیں ہمیں اتنے پتہ ہیں۔ کہ کوئی تمہارے گاؤں میں بزرگ ہے، کوئی بوڑھا ہے جو سب سے عمر رسیدہ ہو؟ کہا مولا ایک ہے، ایک ہی زندہ ہے بندہ، اسے چارپائی پہ لے کر آئے۔ کہ فرزند رسول شکریہ کہ آپ ہمارے گاؤں میں تشریف لائے۔ امام نے کہا انہوں نے اتنے نام بتائے ہیں، اس سرزمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ اس نے کہا بزرگ کہا کرتے تھے اس سرزمین کا ایک نام کرب و بلا بھی ہے۔ کہ بس عباس یہاں خیمے لگا دو۔ ایک پلاننگ کے تحت، ارادہ خداوندی کے تحت امام حسین نے یہاں تک پہنچنا تھا۔ 4 ذرا در 4 ذرا امام حسین نے زمین خریدی۔ آج کوئی احسان نہیں کرتا آپ کو کربلا میں اگر جگہ دے، یہ حسین کی زمین ہے۔ پھر واپس کی اس شرط میں واپس کر رہا ہوں، میرے زائر جب کربلا آئیں گے 3 دن تم لوگوں نے ان کی خدمت کرنی ہے۔ صحرا تھا، اسباب نہیں تھے، اب ظاہر ہے اس صحرا میں اگر کوئی جاتا کھانا پینا ان کی خدمت کرو گے۔ امام حسین کے ذہن میں 2024 میں رہنے والے شیعہ بھی ہیں کہ میں دنیا سے جا رہا ہوں، یہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آئیں گے، کربلا ایک بہت بڑا مرکز بنے گا، تب بتا رہے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا جو آئیں۔ جب رکے وہاں پہ رکنے کے لیے تو اس بوڑھے نے منع کیا کہ مولا یہاں نہ رکے۔ کہ کیوں؟ کہ ہم نے سنا ہے آج تک کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو زمین سے گزرا ہو اور اسے تکلیف نہ آئی ہو۔ کہ تم نے سنا ہے، مجھے میرے نانا نے بتایا ہے کہ یہ وہ زمین ہے جہاں آپ کا گلا کاٹا جائے گا۔ اب مقدس اردبیلی پیدل آتے تھے کربلا، جب اس 4 ذرا کے احاطے میں داخل ہوتے تھے کہتے تھے انک فی الوادی المقدس طویٰ فخلاً علیک۔ تو مقدس وادی میں داخل ہوا، مقدس اردبیلی، جوتیاں اتار دے۔ کہتے ہیں جوتیاں اتارتے تھے اور 4 ذرا کے فاصلے سے پیدل امام حسین کی طرف آتے تھے۔ کہا کبھی کربلا میں مقدس اردبیلی رکے نہیں 3 دن سے زیادہ۔ علماء فرماتے ہیں زیادہ نہ رکا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ کہ کہیں ایسا نہ ہو حسین کی زیارت کی تشنگی مٹ جائے۔ قدر کریم تھے میرے آقا حسین کہ غازی عباس فرماتے ہیں اتنا پانی امام حسین نے بھرا کہ میں اس فکر میں تھا کہ مولا یہ پانی ہمارے پینے سے زیادہ ہے، لیکن حکم امام تھا، میں نے پانی بھرا، مصلحت کا نہیں پتہ۔ اور غازی عباس فرماتے ہیں جب لشکر حر آیا اس وقت مجھے احساس ہوا کہ امام حسین پانی اپنے لیے نہیں، حر کے پیاسے لشکر کے لیے بھروا رہے تھے، پری پلان۔ اور یہ کردار نہ ہوتا حر کبھی حر نہ بنتا۔ انسان تو انسان، حیوانات کی فکر امام حسین پر۔ میں عباس گھوڑے کو جب پانی پلاؤ، گھوڑے کی فطرت ہے جب تک اس کا پیٹ نہ بھرے وہ اپنا سر نہیں اٹھاتا، تو عباس تب تک پانی کھڑا رکھنا جب تک وہ سیراب ہو جائے۔ خدمت کر رہے ہیں حر کے لشکر کی۔ کہ اتنے میں حر کو پلایا، گھوڑوں کو پلایا، اونٹوں کو پلایا، سیراب ہو کے سارے بیٹھ گئے۔ دور سے ایک اونٹ پہ شخص جو حر کے لشکر کا سپاہی تھا، لوہے کی زرہ پہنی ہوئی ہے، شدت کی گرمی، کبھی اونٹ کی اس طرف ڈھل رہا ہے کبھی اس طرف ڈھل رہا ہے۔ امام حسین نے کچھ کو بھیجا، دوڑے دوڑے اس کے اونٹ کو پکڑو کہیں وہ گر نہ جائے۔ جب مولا کے قریب پہنچے تو امام نے اس کے اونٹ کی مہار کو تھاما۔ کہا یا اخ العرب، اے عرب بھائی نیچے آ، کہیں اونٹ سے گر نہ جائے، آپ پانی پی۔ کہتے ہیں اتنی شدت پیاس تھی اس کے کان کام نہیں کر رہے تھے۔ امام حسین نے اس کے اونٹ کو بٹھایا، پھر کہا یا اخ العرب یہ پانی کا مشق لے، پانی پی، کہیں شدت پیاس سے تو مر نہ جائے، شدت گرمی ہے۔
جلدی جلدی سے اس کی زرہ اتاری کہ اب بھی ہوش میں نہیں تھا شدت پیاس کی وجہ سے. عجیب روایت کے جملے ہیں کہ خود آقا حسین آگے بڑھے, اس کا سر اپنی گود میں رکھا, گھٹنے پہ رکھا, اپنے ہاتھوں سے حسین نے اسے پانی پلایا. میرے معصوم امام فرماتے ہیں جب ابن زیاد کی دربار میں پوچھا گیا سب سے کہ تو نے کیا ظلم کیا, تو نے کیا ظلم کیا, سب بتایا کہ ایک شخص نظر آیا, یہ وہی تھا جسے حسین نے پانی پلایا تھا, اپنے ہاتھوں سے اپنے گھٹنے پہ سر رکھے. کہ بتا تو نے کیا کیا؟ کہ امیر میں بہت دیر سے پہنچا حسین کے بدن پہ, کوئی کمر بند لے گیا, کوئی حسین کی زرہ لے گیا, کوئی بدن سے لباس لے گیا, کوئی امامہ لے گیا. کہ جب میں پہنچا تو کچھ بھی نہیں تھا. کیوں کھڑے ہوئے؟ کوئی ظلم کیا تھا؟ کہ ہاں. کہ کون سا؟ کہ میری نگاہ حسین کی انگوٹھی پہ پڑی, یہ وہ تھا جسے حسین نے پانی پلایا. ایک طرف کمال نور, ایک طرف کمال سیاہی ہے. اتنی سیاہی بھی ہو سکتی ہے اور اتنا نور بھی ہو سکتا ہے کہ جسے پتا ہے یہ میرا قاتل ہے, پانی پلا رہے ہیں. امیر نگاہ انگوٹھی پہ پڑی. کب پھر کہا کہ میں نے اتارنے کی بڑی کوشش کی لیکن 3-4 بار کوشش کرنے سے اتری نہیں. کہ پھر تو نے چھوڑ دیا؟ کہ نہیں امیر, میں نے حسین کی انگلی کو ہی کاٹ دیا. یہ جانوروں سے بدتر معاشرہ, وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, یہ وحشیوں کا معاشرہ. یہ کلمہ بھی پڑھتے تھے, یہ نماز بھی پڑھتے تھے, یہ حج بھی کرتے تھے, یہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے. یہ کینسر زدہ معاشرہ اتنا بد ہو گیا کہ جس محمد کا کلمہ پڑھتے تھے اسی کے نواسے کی انگلی کو کاٹ رہا ہے, کھانا کھا رہا ہے, حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی مار رہا ہے. جناب عائشہ کہتی ہے نبی کے سینے پہ حسین سو رہے ہیں. کہ کبھی سینے سے لگاتے ہیں, کبھی ہونٹوں کو چومتے ہیں, کبھی گالوں کو چومتے ہیں, کبھی گلے کو چومتے ہیں, پھر دیکھتے ہیں, پھر سینے سے لگاتے ہیں. ایک ہوتا ہے نواسے کو نارملی پیار کرنا, ایک ہوتا نہیں ایکسٹرا آرڈنری محبت دکھانا. کہ عائشہ کہتے ہیں میں بول اٹھی یا رسول اللہ آپ اس سے کچھ زیادہ پیار کر رہے ہیں, ایسا کیا ہے اس نواسے میں؟ کہ ایک مرتبہ حسین کو دیکھا, ایک مرتبہ مجھے دیکھا. کہا یہ میرا وہ نواسا ہے جسے امت میری بڑی مظلومیت سے قتل کر دے گی. اور کہا کہ عائشہ جو اس کی زیارت کو جائے گا میں اسے اپنے 4 مقبول حجوں کا ثواب عطا کروں گا. کسی صحابی کا حج نہیں, رسول کا حج. کہا یا رسول اللہ 4 حج؟ کا 9 حج. یہاں تک حدیث آئی, کہا جو اس کی زیارت کرے گا اللہ اسے میرے 99 حجوں کا ثواب عطا کرے گا. آج اس مردہ معاشرے میں خدا نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ یہ سوچ رہے ہو کہ وہ معاشرہ, آج سوچ پر پابندی ہے, سوچ پر پابندی ہے کہ اپنی ہسٹری نہ پڑھو, یہ اسٹڈی نہ کرو کہ معاشرہ اس غلاظت میں کیسے پڑا, اس نجاست میں کیسے پڑا, یہ جسم بیمار کیسے ہوا. بھائی بیماری دور کرنی ہے پہلے بیماری تو ڈھونڈو کہ بیماری آئی کہاں سے. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى, یہ تھی مودت کہ یہاں رسول خدا رخصت ہوتے ہیں, بیٹی کو تکلیف دی جاتی ہے, نواسے کے بدن پہ 70 تیر ڈالے جاتے ہیں, حسین کو کربلا کے میدان میں تک و تنہا چھوڑا جاتا ہے. فرمایا اس حسین کی زیارت کا ثواب 99 میرے مقبول حجوں کے ثواب کے برابر ہے. پھر وہ جملہ جو میں ہر سال پڑھتا ہوں کہ مولا اگر کوئی غریب آپ کی زیارت کو نہ آ سکے تو وہ کیا کرے, اگر کوئی تنگ دست کربلا نہ جا سکے وہ کیا کرے, یہ مر جائے گا 99 حجوں کا ثواب تو نہیں ملے گا. تو امام حسین اس بوڑھے کے خواب میں آئے, فرمایا میں ہوں کریم جو اپنے قاتل کو بھی پانی پلائے, میں تجھے کیسے ثواب سے محروم رکھ سکتا. مولا میں تو کربلا نہیں آ سکتا, بیمار ہوں, پیسے نہیں ہیں, تنگ دست ہوں. کہ آ سکتے ہو تو آؤ, لیکن اگر نہیں آ سکتے تو مجھ حسین کو خلوص کے ساتھ سلام کیا کرو. کہ مولا 90 حجوں کا ثواب ایک سلام سے. ہاں
دل متوجہ کرو کربلا کی طرف. ایک نشانی اپنے اندر اگر دیکھو تو سمجھو تجھے ثواب مل گیا. مولا کون سی نشانی؟ کہ جب مجھ غریب کو سلام کرو اور سلام کرنے کے بعد اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے، کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے. ہماری جانیں، ہماری اولادیں حسین پہ قربان، جو کربلا میں بھی ہماری فکر میں تھے، جو اتنے ثوابوں اور رزق کے دروازے مومنین کے لیے کھول کر گئے ہیں. چند لمحوں کے لیے دلوں کو رأس الحسین کی طرف لے جائیں. جو کربلا گئے ہیں تصور کریں. ایک مومن نے کہا مولانا جب میں کربلا گیا، اب ہر انسان کی تڑپ ہوتی ہے نا، میں امام حسین کی زری کو دیکھوں تو گریا کروں. کراچی میں حسین سنا، کربلا میں حسین دیکھا، ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے. سالوں سال سنا حسین ابن علی، حسین ابن علی، کربلا کربلا، اب جا رہا ہے کربلا. کہتے ہیں مولانا جیسے امام حسین کی زری پہ نگاہ پڑی، گنج شہداء پہ نگاہ پڑی، وہ کیفیت نہیں بنی رونے والی. زری کو چوما، حبیب ابن مظاہر کی زری کی زیارت کی، کہا مولانا کیفیت نہیں بنی. اندر ہی اندر میں کڑ رہا تھا کہ جناب روتا کیوں نہیں، وہ کیفیت کیوں نہیں پیدا ہوتی کہ خود بخود آنسو آنکھوں سے نکلے. اسی سوچ و وچار میں تھا، حبیب کی زری سے باہر نکلا. سیدھے ہاتھ پر ایک جالی تھی، اندر لال روشنی جل رہی تھی. کہتا ہے جیسے کوئی کھینچے مجھے اپنی طرف، جیسے کوئی بلائے مجھے اپنی طرف، جیسے کوئی مجھے صدا دے کے ادھر آ. کہتا ہے کھنچتا ہوا اس جالی کی طرف گیا. کہتے ہیں مولانا مجھے نہیں پتا، نگاہ پڑنی تھی، ایسے رویا جیسے بادل ٹوٹ کے برستے ہیں. محسوس کیا کہ جناب اگر 15 منٹ کھڑے رہے تو اٹیک آ جائے گا. وہ کیفیت میری بن گئی. میں خادم سے پوچھا کہ یہ کون سی جگہ ہے، ایسا کیا ہے اس جگہ میں کہ میرا سینہ پھٹنے کو آ گیا ہے. خادم نے کہا یہ ہے رأس الحسین، یہ وہ جگہ ہے جہاں گلا کاٹا گیا تھا. وہیں کہا ذرا مڑا کہ وہ دیکھ وہ ہے خیام حسینی تلے زینبیہ. وہاں سے بہن دیکھ رہی تھی، یہاں پہ بھائی کٹ رہا تھا. ایسے تیرا دل نہیں تڑپا؟ اب فرمایا جب مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے آنسو آ گئے، کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے. میرا بڑا لگاؤ ہے رسول حسین کے مقام سے. جب بھی کربلا جاتا ہوں اس مقام پہ کافی دیر بیٹھتا ہوں، کیونکہ روایتیں اتنی سنی ہیں کہ بیٹی بھی یہاں آئی تھی، بہن بھی یہاں آئی تھی. یہ وہ جگہ ہے جہاں کلام کیا تھا امام حسین کے کٹے ہوئے گلے نے. دلوں کو تھوڑی دیر کے لیے اس مقام پہ لے جائیں اور خلوص سے دل سے امام کو سلام کریں، اور دعا ہے کہ خدا اس سلام کے بدلے ہم سب کو ثواب زیارت حسین عطا کرے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. سب مل کے السلام علی حسین کی صدا بلند وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی